صلوات على محمد وآل محمد. پیچھے پیچھے رکھا. نعرہ بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين الكرام مقدم الفداء. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين واللعن الدائم على أعدائهم المنين من الآن إلى أبد الآبدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. صلوات محترم مکرم سادات و سادات مومنین کویت، 1445 ہجری کی عشر محرم کی آج 7ویں مجلس ہونے جا رہی ہے اور مسلسل کربلا کا تذکرہ پوری دنیا میں بالخصوص یہاں ہو رہا ہے. اور یاد رکھیے کہ کربلا اور کربلا والوں کا تذکرہ اگر میں اور آپ نہیں کریں گے تو ان کا کچھ جانے والا نہیں. وہ یونیورسل ہے اور اتنی سختیوں کے باوجود، میڈیا نہ ہونے کے باوجود اور جنگلوں میں گھیر کر اس چھوٹے سے گروپ کو شہید کرنے کے باوجود یہ خبر لیک ہوئی، نہ صرف لیک ہوئی بلکہ یونیورسل ہو گئی اور 14 صدیوں سے دنیا نے اپنی پوری قوت لگا کر اس کو روکنا چاہا، لیکن اس کا ریئیکشن اتنا ہوا کہ جتنا ہی دبایا گیا اتنا ہی زور سے یہ بلند ہوئی رہی ہے. اور اب تو وہ کسی شاعر نے جو کہا تھا کہ ابھی انسان جو ہے وہ خواب غفلت میں، معلوم نہیں ہے اسے انسان کو بیدار تو ہونے دے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں اس صدی میں. اور خاص طور پر 2023 جب جا رہا ہے تو اب واضح ہو گیا اور کوئی پریشانی نہیں رہی کہ یہاں شیعہ سنی کا سوال نہیں، کسی مذہب و ملت کا سوال نہیں، بلکہ اب 2 ہی مذہب ہیں پوری کائنات میں، پوری یونیورس میں، یا حسینی ہے یا یزیدی. محمد و آل محمد صلوات. ڈزنٹ میٹر، کوئی سنی اس وقت تک سنی نہیں رہ سکتا جب تک حسین کے سامنے زمین نیاز نہ چھپائے. اور شیعہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اس وقت تک شیعہ کہلانے کا حقدار نہیں ہے جب تک اس کاروان حریت کے شاہ و سردار کو سلام عقیدت پیش نہ کر سکے. اب بات شروع کرنے سے پہلے جیسے پچھلی چند راتوں میں تھوڑا سا میسج آپ لوگوں کے لیے ہدیہ کرنے کا
وہ خیال آیا. تو آج کل بلکہ اسدراج سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ گھسیڑی جاتی ہیں لوگوں کے اذہان میں، اور کچھ چیزیں اتنی اس پر ایمفسائز ہوا اور اس پر تاکید کی گئی کہ حتیٰ ہمارے شیعہ حضرات کے اذہان میں اور فیملی کے رسومات میں وہ داخل ہو گئی. آج جہاں ہم رہ رہے ہیں ثاقب شاہ صاحب کے ہاں، انہوں نے بلکہ ان کے بھائی عاقل، انہوں نے ایک بات کہا تو میرے لیے تھا، اب میں صرف آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بیک گراؤنڈ، یہ بات آئی کہاں سے کہ قبلہ چلیں قبرستان. یہ سوال صرف انہوں نے یہ جملہ فرمایا تو اس سے مجھے یاد آیا. پھر میں نے ان سے کافی سارے سوال کیے لیکن اس کو کوئی جواب نہیں بنتا ہے. تو آپ لوگوں سے شیئر یہ کرنا ہے کہ یہ بات آئی کہاں سے قبرستان والی. اس لیے کہ قبرستان کی بات بنو امیہ سے یہ بنا کے اور اس کے فضائل بنا کے ہمارے حوالے کیے گئے، اور تمام مسلمانوں میں اس کے بڑے فضائل کہ جی خاص طور پر محرم میں ہر روز اور عاشور کو تو قبروں کی تجدید بھی کرنی چاہیے، ان پر پھول بھی چڑھانے چاہیے، ان پر پانی بھی ڈالنا چاہیے، اور سارے رسمیں ان کے لیے دعا وہاں نیاز کا انتظام، کھانے اچھے کھانے پکائے جائیں، اچھے لباس پہنے جائیں، بچوں پہ خرچہ کیا جائے ان کو. تو آپ کو بتاؤں تبر یومن عاشورہ کیا ہے؟ یومن تبرکت بہ بنو امیہ. یہ انہوں نے شکرانے کے اعتبار سے قتل فرزند رسول کے شکرانے کے اعتبار سے اس کو عید سیلیبریٹ کیا تھا، اور آپ کی دعاؤں اور زیارتوں میں یہ موجود ہے. لہذا سوال آپ سے یہ بنتا ہے کہ قبریں کیوں تجدید کی جاتی ہیں؟ اس لیے کہ قبر اس دن بنی ہوگی تو قبریں تجدید کرنا ہے نا. تو اس دن قبر کس کی بنی ہے؟ آل محمد کی قبریں، سید الشہداء اور ان کے اصحاب پاک کی قبریں آپ کو ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں کہ عاشور کے دن کوئی نہیں بنی. 3 دن تک لاشیں تپتی ریتی پر پڑے رہے. تو قبریں تو بنی ہیں، یہ تو معلوم ہے قبریں تو بنی ہیں، لیکن کن کی بنی ہیں؟ یزید کی فوج کی قبریں بنی ہیں، اور جن کی قبریں بنی ہیں انہی کی تجدید کرنا ہوگی نا. لیکن اس کو ایک ایسے خوف میں بند کر کے کہ جی دعا کریں اور کھانے پکائیں، اور کھانے کیوں پکائیں؟ جب آل رسول بھوکی ہے تو آپ کو کھانے پکانے کا کہاں سے آ گیا؟ اور قبروں میں بھی پانی ڈالیں. پیغمبر کی اولاد پیاسی ہے 3 دن کی، اور آپ اپنے مردوں کی قبروں کو بھی سیراب کرتے. ہمارے تو اپنے مر جائیں عاشور کے دن تو ہمیں ہوش نہیں ہوتی. ہم پہلے آل محمد کی یہ تعزیت کریں گے اور عاشورہ منائیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ اپنوں کا خیال کریں گے. یہ کیسا مسلمان ہے کہ جنت کا طلبگار بھی ہے اور جنت کے مالکوں اور سرداروں کو ذبح کر کے، اور پھر کس منہ سے جاؤ گے؟ اور بنی امیہ نے حدیں پار کر دی. اب تو یہ ہے کہ الفضل بما شہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہوتی ہے کہ جسے دشمن بھی مان لے، اور تاریخ جو ہے وہ بہرحال جتنا بھی اسے چھپایا جائے وہ چھپتی نہیں ہے، کہیں نہ کہیں کھل جاتی ہے. آج کل بہت سارے ماشاءاللہ محترم اہل سنت اسکالر جو ہیں وہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہمیں کیا سکھایا گیا اور ہمیں کیا پڑھایا گیا، اور ہماری کتابیں تو کچھ اور کہتی ہیں، یہ کیوں دبایا جا رہا ہے، اور یہ روایات کہاں سے میچ بھی نہیں کرتی ہیں. اگر آل محمد کی لاشیں موجود ہوں اور آپ اپنوں کے قبروں کی تجدید کر رہے ہو، یہ کیسا کمبینیشن بن رہا ہے. اور اس
پھر سوالات اٹھا دیے اور ینگ جنریشن کے اذہان کو پلوٹ کر دیا کہ یہ رونا تو ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ شہید زندہ ہوتے ہیں اور زندوں پہ کون روتا ہے، یہ ماتم کہاں سے آ گیا، یہ عزاداری کہاں سے آ گئی، یہ جلوس کہاں سے آ گیا، یہ شبی کہاں سے آ گئی، یہ علم کہاں سے آ گیا، یہ شب بیداریے میں یہ کرتے ہیں، یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ سوال آپ نے بھی سنے ہیں نا؟ تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ ان کے جواب جو ہیں وہ مدلل آپ کے حوالے کیے جائیں؟ میں نے پہلے دن عرض کیا تھا کہ یہ اشرا ہو جائے ہٹ کے، ٹریڈیشن سے ہٹ کے، واہ سے ہٹ کے، اس میں آپ کے ہتھے کچھ چڑھ جائے اور آپ اس کو ویلیویبل سمجھیں اور اپنے دل کی تسلی سمجھیں کہ واقعا ہمارا آنا جو ہے وہ حقارت نہیں ہوا۔ تو عزیزوں شروع کرتے ہیں۔ میں نے وہ بات جو میں لے کے آیا تھا وہ چھوڑ کر یہی جو سوال اٹھے ہیں ان کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں اور عقل سلیم کی روشنی میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مل کے صلوات سنائیے محمد والے۔ شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال جو کیا جاتا ہے کہ یہ آپ روتے کیوں ہو؟ رونے کا کہاں ذکر ہے؟ اور عجیب ہے مسلمان ضد پہ آ جائے تو اس کی سوئی وہیں اٹک جاتی ہے کہ یہ قرآن سے دکھاؤ، قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ اب میں کیسے کہوں؟ وہ جو قرآن کی باتیں کرتا ہے اور جس نے کہا تھا قرآن کافی ہے، واللہ العظیم اس کو قرآن آتا بھی نہیں۔ کہ اگر اینک اتار کے تعصب کی قرآن کو پڑھا جائے، اینک کو تب اتارے گا نہ کہ آنکھیں ہوں گی۔ کل بھی پرسوں بھی عرض کیا تھا کہ حافظ تو ہوتے ہیں لیکن اندھے حافظ ہوتے ہیں، سمجھنے والا کوئی نہیں۔ اور پھر اگر قرآن رٹ لینے سے اہل قرآن کوئی ہو نہیں جاتا۔ بہت سارے میرے پرسنلی علم میں موجود ہیں کہ دنیا میں طوطے، یہ پیرٹس جو ہیں یہ بھی حافظ ہیں۔ تو کیا یہ کوئی دلیل ہو گئی کہ جی بڑی فضیلت ہے؟ اس میں ہے کیا؟ قرآن مجید میں ہے کیا؟ پھر قرآن آپ نے اس لیے ایجاد کیا کہ صرف اور صرف دنیا کو ڈرائیں کہ یہ قرآن سے نکال کے دکھاؤ۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، آپ کے لیے صرف جگانے کے لیے کہ ایک پرانے دور کی بات ہے، مبلغ کو کہنے لگے کہ جی یہ زنجیر قرآن سے دکھاؤ، نکال کے دکھاؤ، یہ جو آپ مارتے ہو چھڑیاں چاقو ہو، یہ آپ نے قرآن سے نکال کے دکھاؤ۔ تو آپ کدھر سے نکال کے دکھائے؟ تو اس نے بیچارے نے یہی کہا کہ جی آپ عجیب آدمی ہیں مولانا صاحب، مفتی صاحب، کہ قرآن کاغذوں کا ہے اور زنجیر لوہے کا، میں کہاں سے نکالوں؟ مل کے سوال کریے محمد۔ تو اب اگر وہ کہے کہ جی قرآن سے رونا ثابت کرو، تو پہلی بات تو ہے وہاں تک پہنچنے سے پہلے آپ کو کامن سینس ہے کہ نہیں؟ اس میں کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے۔ رونا جو ہے وہ نیچرل وے آف لائف ہے، فطری تقاضا ہے، اور جو رونے کا مخالف ہے اس کے گھر بھی تو بچے پیدا ہوتے ہوں گے نا۔ ہاں، تو اب ڈاکٹر آ کے خبر دے یا بچہ گھبرا دے تو وہی ملا ہاتھ پہ لے کے، اگر وہ بچہ روکا نہیں تو وہ کیا اسے سمجھے گا، اور اگر روتا اور نہیں روئے گا تو وہ ڈاکٹر سے پوچھے گا ڈاکٹر صاحب میرا بچہ روتا کیوں نہیں ہے؟ وہاں کوئی فتویٰ
نہیں لگتا. بچہ نہیں روتا تو ڈاکٹر کہتا نہیں روتا تو چپ رہنے دو. نہیں وہ کہے گا نہیں جی اگر روتا نہیں تو مرا ہوا ہے. اگر زندگی ہے تو وہ رونے سے ہے. معلوم ہوا کہ جو قومیں نہیں روتی وہ مر جاتی ہے. رونا زندگی کی علامت ہے، موت کی نہیں. مر جاتی ہے. زندگی کی علامت ہے رونا. اور یہ تو اس سے تو استدلال نہ کہا جائے کہ یہ کوئی دلیل ہوئی. بچہ ہے تو رونا ہی ہے اس نے، اور تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا. بابا آدم جی تو بچے نہیں تھے نا، جن کی اولاد ہوتے ہوئے آپ کو فخر محسوس ہوتا ہے کہ جی ہم آدم بنی آدم ہیں. تو حضرت آدم علی نبینا و آلہ و علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا سب سے پہلا نبی، ابو البشر، اللہ کا پہلا تجربہ. وہ روایات میں موجود ہے اور یہ شیعہ کی کتابوں میں نہیں بلکہ آپ کی کتابوں میں موجود کہ بقا آدم مئتي عام حول الکعبہ، کہ حضرت آدم جب جنت سے نکالے گئے تھے تو کعبہ کے گرد 200 سال تک گریہ کرتے رہے، روتے رہے. اور بعض روایات میں ہے کہ اتنا روتے تھے کہ یہاں نہریں بن گئی تھیں، نشان بن گئے تھے، اور اتنا روتے تھے کہ ان کے آنسوؤں کا پانی پرندے پیتے تھے. تو رونا اب پتہ چلا رونا آدمیت ہے، حیوانیت نہیں. اگر انسان ہو تو رونا بابا آدم جی کی سنت ہے، اور اگر اچھی اولاد ہو تو باپ کی سنت کو بدعت نہیں کہا جا سکتا. اس لیے کہ اگر بدعت ہوتا تو آپ کا ابا آدم نہ روتے. اس کا مطلب ہے کہ اگر روتے تھے تو یہ نبی کی سنت بنتی ہے، بدعت کہاں سے آ گئی؟ محمد و آل محمد صلوات. آپ بیٹھ کے کہے گا کہ حضرت آدم کی تو کوئی شریعت ہی نہیں تھی، وہ تو نبی تھے، اس وقت ان کی شریعت کوئی نہیں تھی. تو ایک بات تو طے ہے کہ کامن شریعت جس میں شریعت نہ ہو ابھی الہی شریعت، کم از کم کامن شریعت تو تھی. تو کامن شریعت نے بھی رونے کو اچھا شمار کیا. اب کوئی ہے ملا فتویٰ لگائے کہ حضرت آدم کا رونا غلط تھا اور بدعت تھا، اور اسے ڈیگریڈ کر کے کہے نہیں آدم رضی اللہ، نہیں کہیں گے آدم علیہ الصلوۃ والسلام. آدم علیہ الصلوۃ والسلام. معلوم یہ بھی ہوا کہ جو روئے وہی علیہ الصلوۃ والسلام بنتا ہے، رونے والا رضی اللہ نہیں ہوتا. کیا بات ہے، کیا ماشاءاللہ. اچھا تو آدم کی شریعت تو نہ تھی. پہلے صاحب شریعت حضرت نوح علیہ السلام، اولو العزم پیغمبر تھے. یہ تو ہے، آپ جانتے ہیں نا کہ حضرت نوح، تو حضرت نوح کا نام آپ کو آتا ہے؟ آپ گھبرا گئے نا کہ جی حضرت نوح کا نام تو نوح ہی ہوگا، ایسے ہی ہے نا. تو آپ کو بتاؤں، آج سے یاد کر لیجیے، حضرت نوح کا نام نوح نہیں ہے. صاحب حضرت نوح کا نام میں آج بتا رہا ہوں آپ کو، یاد رکھیے گا کہ حضرت نوح کا نام، یہ نوح ان کا لقب ہے، نام نہیں ہے. اور 1,24,000 انبیاء میں سے چند ایک کے نام ہے عربی میں. یہ پہلا نبی ہے جس کا نام عربی میں، اور ایک نہیں 4 نام ہیں حضرت نوح کے. جو روایات میں آیا ہے، پہلا نام ہے سکن، سین کاف نون، سکن یہ سکون سے. اور دوسرا نام ہے عبد الجبار،
تیسرا نام ہے عبد الغفار، اور چوتھا نام ہے حضرت کا عبد القہار۔ یہ چار نام یاد رکھیے حضرت نوح علیہ السلام۔ تو پھر نوح کیوں بن گئے؟ اس لیے کہ بھائی کی کتاب میں لکھا کہ اِنَّ سَكَنَ سُمِّيَ نوحًا لِأَنَّهُ كَانَ يَلُوحُ لِقَوْمِهِ كَثْرَةً، کہ اس لیے حضرت نوح کا نام، حضرت سکن کا نام اور حضرت عبد الغفار، عبد القہار، عبد الجبار کا نام نوح پڑ گیا، اس لیے کہ وہ اپنی قوم کے لیے زیادہ نوحہ پڑھ کرتے تھے۔ اب نہ کہنا کہ یہ نوحہ بدعت ہے، نوحہ نوح کی سنت ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا۔ اور پھر یہ پوری سورت اللہ رب العزت نے اس کو پسند کرتے ہوئے پوری سورت قرآن مجید میں نازل فرما دی۔ اب ہے کوئی گرامر کے اعتبار سے اس کا کسی لغت میں ترجمہ کرے کوئی ملا کہ اس کا معنی تو یہ ہے، نوح کا معنی ہی وہ ہے جو زیادہ نوحہ کرے، تو نوحے کو بدعت نہ کہنا، اور جو نہیں کر سکتے ہیں وہ اور کر بھی کر سکتے ہیں وہ بدعت ہی کہیں گے، اور جو کر سکتے ہیں وہ عبادت کہیں گے۔ اور پھر کہیں گے کہ یہ چلیں رو بھی لیں آپ اور نوحہ بھی کر لیں، پر یہ ماتم کہاں سے آ گیا؟ میں نے کہا یہ آپ کو آج ان سوالوں کے جواب دیتا جاؤں۔ تو یہ ماتم کہاں سے آ گیا؟ یہ قرآن سے نکال کے دکھائیں۔ ہر چیز پہ یار کتنی سوئی کیوں اٹک جاتی ہے؟ قرآن سے نکال کے دکھائیں۔ قرآن سے ہم نے جب اگر منہ کھولا نا کہ فلاں چیز قرآن سے نکال کے دکھائیں تو پھر کیا ہوگا، کیا بنے گا؟ میں تو مومنین سے عرض کرتا ہوں کہ ڈائمنشن ہیز چینجڈ، وہ زمانہ گزر گیا کہ سارا ہمیشہ ہم پہ سوال ہی کیے جاتے ہیں، ہم نے کوئی ٹھیکہ اٹھا نہیں رکھا کہ جواب ہی ہم دیں گے۔ ہمارا حق بھی ہے کہ ہم بھی سوال کریں، کبھی آپ بھی جواب تو دے دیں۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ فلاں چیز میں اب نام نہیں لیتا، کہ اتنی نمازیں آپ پڑھتے ہیں، وہ کہاں سے؟ قرآن سے نکال کے دکھاؤ۔ یہ جو اذان دیتے ہیں یہ قرآن سے نکال کے دکھاؤ۔ فلاں جو عمل کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، وہ قرآن سے نکال کے لاؤ۔ تو آپ کہیں گے جی یہ تو مولوی نے کہا۔ آپ کی باری آئے تو مولوی کی بات کافی، اور اگر مسکین کی باری آئے تو نہیں جی قرآن سے کٹ کے دکھاؤ۔ یہ کیا ہوا؟ یہ باؤ کا تجر وبائی لا یجر، یہ کہ آپ کی مرضی آئے تو جہاں مرضی آئے فٹ کر دیں جو بھی، اور دوسرے کی باری آئے تو یہ کون سا انصاف ہے؟ قانون تو سب کے لیے برابر ہونا چاہیے نا۔ تو آئیے ہم آپ کو ماتم بھی قرآن مجید سے دکھائیں۔ یہ تو پہلے تو بات ہے کہ وہاں کیوں ہر شے کو آپ اتنے اسیر ہو گئے ہیں کہ آپ کے لیے تو پہلے کہا گیا تھا کہ قرآن کافی ہے، لیکن کافی تو نہ ہوا، اس دور میں بھی کافی نہ ہوا، اور بعد میں بھی قرآن اکیلا کافی نہیں ہے۔ اگر اکیلا کافی ہوتا تو سچے نبی کو یہ کہنا نہ پڑتا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترقا حتی یرضا علی القول، کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہے اور یہ اس کے بغیر نامکمل ہے، وہ مثال ہے، یہ اس کے ٹیچر ہے اور استاد ہے۔ اس لیے کہ اگر کتاب ہے تو وہ جاہل کے ہاتھ میں تھما دی جائے اور کہا جائے کہ جی جائیے عمل کیجئے اس پر، جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس میں ہے کیا تو کیا عمل کرے گا خیر۔ اور ظلم والا ستم یہ ہوگا کہ اسے کہا جائے کہ صاحب یہ کتاب خود بھی پڑھیے اور دوسروں کو بھی پڑھائیے، تو وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ کیا ہوگا۔ وہ ایسا ہی ہوا ہماری ملت اسلامیہ
روحانیت کے ساتھ کہ آل محمد اور کتاب خدا کے وارثان کو علیحدہ دیوار سے لگا کر ہاؤس اریسٹ رکھا گیا، اور کچھ بادشاہوں نے مملکت اسلامی کو توسیع دی اور جنگیں فتح کر کے بہت زیادہ لوگوں کو مسلمان کیا، اور آج کا مسلمان کل کا یہودی تھا، آج کا مسلمان کل کا عیسائی تھا، آج کا مسلمان کل کا پنڈت تھا۔ ان کو کہا کہ آج سے تم اسلام پڑھاؤ گے، جب اسے اسلام پہلے ہی نہیں آتا وہ پڑھائے گا تھا۔ تو پھر ہوا یہ، اسی لیے ہم بہت ساری روایات کی سیاست میں بھری ہوئی ہیں، اور ہم ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں، ہم انہیں اسرائیلیات کہتے ہیں۔ وہ جو کل تک یہودی ہیبر تھا، یہودی ربائی تھا، اسے آج مسلمان ہو گیا، معلوم نہیں کیسے، ڈر سے، لالچ سے، کسی سیاسی حوالے سے یا دل سے، یہ تو خدا جانتا ہے، پر اسے اسلام کا تو کوئی پتہ نہیں ہے نا۔ وہ جانتا ہے تورات کو، وہ تورات کو قرآن کے نام سے پڑھا کے چلا گیا اور تمہیں پتہ بھی نہ چلا۔ کل تک تھا وہ عیسائی اور پادری، اور اس نے کہا جی اب اور چارہ کوئی نہیں ہے۔ بڑے بابے نے کہا جی مسلمان ہو جاؤ اور مسلمان ٹیچر لگ جاؤ، تو اب مجھے قرآن خود کو تو آتا نہیں ہے، لہذا تورات انجیل کو ہی ہم قرآن بنا کے پیش کر دیں گے، اور اسی طرح گرنتھ کو اور ان گیتا کو، ان کو ہم قرآنی شکل میں پیش کر دیں گے۔ بھیا ہوا تو یہ ہے، یہی وجہ ہے کہ جس کتاب کو اٹھائیں انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، یہ کیا ہے اور وہ کیا۔ آپ بھی گھبرا گئے نا، میں بڑی احتیاط سے بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ کہنے سے نقصان کا خطرہ ہوتا ہے، ہم وہاں تک نہیں جانا چاہتے۔ ہم بڑے اتحاد کے داعی ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیے ہم جیسے آپ کو برداشت کرتے ہیں ساری کمزوریوں کے باوجود، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اور پھر 14 صدیوں میں کسی شیعہ مسلمان نے دوسرے کو کافر کہا ہو، کسی اور کو غلط کہا ہو، کسی اور کو تکلیف دی ہو، کسی پابندی کا، آج کل دیکھیں نا کہ اگر قرآن کی توہین کرتے ہیں تو دوسرے مسلمان بھی ہو تو کم از کم گارنٹی یہ ہے کہ وہ شیعوں میں سے نہیں۔ اور عجیب بات ہے، یہ عید الاضحیٰ میں میرے خیال میں ہوا، وہ جو سویڈن میں واقعہ، آپ کو بھی تکلیف ہوئی ہوگی اور ہمیں بھی سب کو، تو اگلے دن پھر اس نے کیا ہے کام کہ رہبر کی تصویر کو بھی جلایا ہے اور قرآن کو بھی، وہ بھی مجمع لگا کر۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان تو بڑے بڑے ہیں، اس نے کسی کنگ کا، کسی بڑے 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 مطلب ترشے مچھے ہوئے مسلمان، یہ بڑے بڑے اسلامی لیڈر ہیں، صاف ستھرے، ان کی تصویر کیوں نہ جلائی ساتھ میں؟ اور جلائی بھی تو شیعہ عالم کی، تو کیا وجہ ہے؟ وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ باقی خطرہ کسی سے ہے ہی کوئی نہیں۔ نعرے بلند در صلوات، کوئی پرابلم کسی سے کوئی نہیں۔ اگر پرابلم ہے تو ان سے ہے، اور یہ ساتھ میں سند بھی دے دی، بتا دیا دنیا کو کہ اگر قرآن کو ہم جلاتے ہیں تو ان کی وجہ سے، اس لیے کہ قرآن والے یہ ہیں۔ آپ حافظ ہوتے رہیں پر قرآن کے جیسے یہ محافظ ہیں، آپ حافظ ہیں، یہ قرآن کے محافظ ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ انقلاب دنیا میں بڑے آئے، کسی سے کوئی پرابلم نہ ہوئی، یا پھر 14 صدیاں پہلے حسین کے انقلاب سے آئی، یا پھر 1400 سال گزرنے کے بعد اسلامی جمہوری میں جو آیا انقلاب، اس سے پرابلم ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنے بھی انقلاب آئے سب کو پتا ہوتا ہے کہ وہ ٹیمپریری ہوتے ہیں،
اور جو یہ آتا ہے انقلاب آل محمد کے نام پر اور اس گھر سے جو آتا ہے، اس لیے کہ یہ جوانوں کی بات ہے، مردوں کی بات ہے، اور تاریخ عالم آدم میں صرف 2 ہی جوان گزرے تھے. ایک جوان کے گھر سے منا ملی ہے اور دوسرے جوان کے گھر سے کربلا ملی ہے. آپ گھبرا گئے، یہ دونوں جوان کون تھے؟ ایک کو قرآن نے کہا فتن یذکر آلہتہم، کہ یہ ایک جوان ہے. جب پوچھا گیا نا کہ یہ کس نے ستیہ ناش کیا ہمارے بتوں کا، تو توڑے تو باب ابراہیم نے تھے، حالانکہ تھے باب اس وقت. یہ آخری عمر تھی، جوانی بالکل نہیں تھی، لیکن کہا کیا گیا؟ انہوں نے دشمنوں نے کہا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، جوان ہے جو ان کی برائی کرتا ہے، ہم نے ان کو سنا ہے وہ برائی کرتے تھے، یہ اسی کا ہی کام ہو سکتا ہے. یقال لہو ابراہیم، اس کا نام بھی ابراہیم ہے، یہ بھی ہم بتا دیتے ہیں. اور دوسرے جوان اس نے منا دی تھی، اور دوسرے جوان جس کو اللہ نے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، یہ جو حدید ذوالفقار نازل کی تو جبریل ہاتھ میں لے کر تلوار امیر المؤمنین کے لیے یہ قصیدہ بھی پڑھتا ہوا آیا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہ کائنات میں جوان علی کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، اور بہترین تلوار اگر ہے تو وہ ذوالفقار ہے. تو ماتم کی بات چل رہی تھی کہ یہ کہاں سے آ گیا. اچھا، ماتم سے آپ کو تکلیف کیا ہوتی؟ کوئی ایسا دور آیا کہ کسی نے آپ کو تماچا مارا ہو کہ یہ ہم ماتم کر رہے ہیں؟ جتنے بھی ماتم کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو کرتے ہیں، ایسے ہی ہے. تو یہ اپنے آپ کو اپنے سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں، درد تمہیں کیوں ہوتا؟ کہنے لگے جی کیا ہے کہ آپ کو ایک جملہ سنا دوں حضرت امام خمینی کا. رہبر انقلاب نے کہا تھا کہ میں بوسہ دیتا ہوں ان ہاتھوں کو جو ماتم کے لیے اٹھتے ہیں. حسین کے ماتم میں جو ہاتھ اٹھتے ہیں میں ان کا بوسہ دیتا ہوں. دنیا چومے ہاتھ کس کا؟ مراجے کا یا اماموں کا، اور مر جائے وقت جو ہے وہ ہاتھ چومتا ہے ماتمی کا. تو کچھ تو دیکھا ہوگا فقیر نے کہ یہ ہاتھ کیا ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں. وہ جو بڑے بڑے سورماؤں کا کام نہ کرے وہ یہ ماتمی کا ماتم کام کر جاتا ہے. اچھا، اگر فرض کریں جی وہ کیا کہیں گے جی ارے آپ کو تکلیف ہوگی تو ہمیں تکلیف ہوگی، آپ کو تو نہیں ہوگی نا، آپ تو صبر سے بیٹھیے. نہیں 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 نہیں، یہ آپ جو ہیں یہ بند کریں. تو حضرت امام خمینی نے ایک اور جملہ بھی اس کے ساتھ ایڈ کیا تھا. انہوں نے فرمایا تھا میں ہاتھ کیوں چومتا ہوں؟ اس لیے کہ یہ جو ہاتھ اٹھتے ہیں نا ماتم حسین پر، یہ ایکچولی یزید کے چہرے پہ پڑتے ہیں. تو اب سمجھ آئی کہ جہاں پڑھتے ہیں تکلیف و درد تو وہاں ہوتا ہے. اگر درد ادھر ہوتا، ادھر ہی ہاتھ پڑتے ہوتے سینے پہ، تو سارے زیادہ تر شیعہ تو اسپتال میں ہوتے. نہیں دیکھے نا جی، یا دوائی لے کے پڑے ہوتے کہیں بھائی جی او ہو بہت. لیکن یقین مانیے تجربہ بھی یہی ہے اور روایات بھی یہی کہتی ہیں، جتنا جتنا ماتم تیز ہوتا ہے اتنا اتنا درد ختم ہوتا جاتا ہے. اور مومن جو ہے ماتم کرنے والا اسے لذت محسوس ہوتی ہے. اب وہ کہنے کا حقدار ہے کہ اے کاش ہم کربلا میں ہوتے، حسین ابن علی تیری جوتوں میں ہم اپنی جان نچھاور کرتے.
اب کہنے لگے جی چلیں کوئی بات نہیں، آپ بہت ضدی ہیں، ماتم کرنا ہے تو کر لیں، پر اپنے گھر میں کریں، اپنے امام باڑے میں کریں، اپنی مسجد میں کریں، یہ باہر گلیوں میں کیوں؟ تو اس کا جواب میں دے کے بات ختم کروں، اس لیے کہ آج مسائل تھوڑا زیادہ پڑھنے کا ارادہ ہے، تو اس کا جواب آپ فرض کر دیں کہ بھیا ہم اپنے گھروں میں بھی ماتم کرتے ہیں، پر کیوں کریں؟ اپنے امام بارگاہوں میں کیوں کریں؟ اپنی مسجدوں میں ہی کیوں کریں؟ گلی کوچوں میں اس لیے کہ ہمارے فقیر نے کہا تھا کہ یہ یزید کے چہرے پہ ہاتھ پڑتے ہیں، اور ہمیں پتا ہے کہ ہمارے گھر میں یزید کوئی نہیں، ہمارے امام بارگاہ میں یزید کوئی نہیں، ہماری مسجد میں بھی یزید کوئی نہیں، ہم گلی کوچوں میں ڈھونڈ کر تلاش کرتے ہیں، جہاں بھی یزید ملے گا ہم اسے تماچا رسی کرنے کے لیے کریں گے؟ اور حسین کرتے کرتے یہ آپ کو کچھ نقصان ہو جائے گا، ڈیمیج ہو جائیں گے، پاگل ہو جائیں گے، فلاں ہو جائیں گے، تو یہ جملہ ان کا نہیں ہے، یہ برادران یوسف کی بات ہے، پرانی بات، یہ بڑی بات دور تک جائے گی۔ ایک اللہ کا نبی ہے، اور پھر یا حسین کرتے ہیں تو شہید اعظم کا کرتے ہیں، اور اللہ کا نبی ہے، دوسرا بھی نبی ہے اللہ کا، ایک نبی یا یوسف کہہ کے ماتم بھی کرتا، اور آنکھیں بھی اندھی ہو گئی، پتھرا گئی، بینائی بھی چلی گئی، اور یا یوسف کہتا ہوا ماتم بھی کرتا، ہر وقت یاد کرتا ہے۔ اور برادران یوسف کیا کہتے تھے؟ بابا آپ پاگل ہو گئے، آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ اپنی صحت خراب کر لیں گے، آپ کو یہ ہو جائے گا، آپ مر جائیں گے، اگر مریں تو ہم مریں، آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ یہ آپ کا جملہ نہیں ہے کہ جی آپ کو کچھ ہو جائے گا، ہماری آپ کو کوئی فکر نہیں ہے، بلکہ برادران یوسف کا یہ وطیرہ تھا۔ اور پھر اللہ کے نبی نے ان کو یہ بات یاد دلائی، جب یوسف کا کرتا چلا کنعان سے تو انہوں نے کہا میرے بیٹو میں جانتا ہوں تم فتویٰ لگاؤ گے کہ میں پاگل ہو گیا ہوں، اگر تم یہ شک نہ کرو تو میں آپ کو دل کی بات بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اس لیے کہ جتنا کوئی یا کرتا ہے، جتنا اس سے قریب ہو جاتا ہے اس سے ہی خوشبو آتی ہے، دشمن کو خوشبو نہیں آتی ہے۔ اس لیے کہ حضرت یوسف کے بارے میں اس کا بابا یعقوب یا یوسف کہتا تھا، اسے خوشبو آتی تھی، اسی طرح ہمیں کربلا کی خوشبو آتی ہے۔ ہم کویت میں ہو، امریکہ میں ہو، لندن میں ہو، دنیا کے کسی حصے میں ہو، جب ہم آیا حسین کہتے ہیں ہمیں کربلا سے زہرا کے بیٹے کی خوشبو آتی ہے۔ لبیک یا حسین، 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 آواز بلند نعرہ صلوات۔ بہت ساری باتیں اور کرنا تھیں اور بہت سارے سوال رہ گئے، انشاءاللہ یاد آ گیا تو پھر کبھی، مگر آج کے حد تک بات یہاں تک روک کر آج میں آپ سے تھوڑی مدد بھی چاہوں گا کہ یہ شہادت جو ہے حضرت علی اکبر کی، جو آپ کے اس ادارے میں آج کی رات کی پڑھی جاتی، یہ بہت دردناک شے ہے۔ ایک خطیب تھے، ان کا نام ہے شیخ مہدی
مازندرانی، انہوں نے روضہ سید الشہداء پر شہادت علی پر پڑھی. رات کو رسول اللہ خواب میں آئے کہ اے مہدی، آئندہ میرے بیٹے کی روضے پر علی اکبر کی شہادت نہیں پڑھنا. حضرت اللہ تو جب آپ کی ہائے نکلتی ہے تو مسائل میں سمجھتا ہوں ہو جاتا ہے، پر دل کی تسلی کے لیے اور دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے تھوڑا اور زیادہ پڑھنا پڑتا ہے. مہدی، میرے بیٹے کی ذریعہ پر علی اکبر کی شہادت نہ پڑھنا، کبھی بھی نہ پڑھنا. کیوں آقا، میں نے کچھ غلط کہا؟ فرمایا غلط تو کچھ نہیں کہا، لیکن جب سے تو نے شہادت پڑھی ہے میرا حسین جنت میں بھی آرام نہیں کر رہا. بات شروع کرنے سے پہلے آپ کو عرض کرتا ہوں کہ کچھ شہادتیں کچھ مقامات پر پڑھنا منع ہے، جیسے پیغمبر اکرم کی تصویر شہزادہ علی اکبر کی شہادت حسین کے روضے پر، سکینہ کی پیاس ابو الفضل العباس کے روضے اور زینب کی اسیری شاہ نجف کے روضے پر. دیکھو کروائیں گے آہستہ آہستہ آئیے، کوئی بات نہیں. آپ نے سنا، پرانے سننے والے نے سن رکھا ہے کہ حضرت علی اکبر کو پھوپھی نے پالا. سنا رکھا ہے. وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ جب علی اکبر کی ولادت ہوئی نا، حسین نے سارا دن صبح سے شام تک تحفے دیے اور صرف مدینہ والوں کو نہیں بلکہ مدینہ کے ارد گرد میں جو بستیاں تھیں ان کو بھی کہا گیا کہ حسین بیٹا پیدا ہوا ہے، مبارک دو اور تحفے لو. یقین مانیے تحفے بھی ختم ہو گئے اور دن بھی ختم ہو گیا. اب معلوم نہیں کتنی حد تک یہ روایت درست ہے، پر روایت موجود ہے کہ آخر میں حصے کی بہن ثانیہ زہرا آئی. مبارک جو تھی نا، حسین نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی اپنی بہن کے قابل کسی اور تحفے پہ نگاہ نہ پڑی. لیلا کی گود سے اکبر کو اٹھایا اور زینب کے ہاتھوں پہ رکھ دیا. بہن، میرے پاس تیرے قابل کوئی تحفہ نہیں، یہی ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ وکیلہ یہ رہا کہ دن کو یہ بچہ رہتا تھا زینب کے پاس اور رات کو جناب ام لیلا کے پاس. حضرت ام لیلا کی ایک روایت فرماتی ہے کہ میں رات کے پچھلے پہر دیکھتی تھی کہ اکبر کے جھولے پر کوئی سایہ منڈلا رہا. میں پریشان ہو گئی اور کچھ دنوں کے بعد میں نے یہ تہیہ کر لیا کہ میں چیک کروں یہ کیا ہے. نماز تہجد کے وقت جب وہ سایہ میں نے دیکھا، میں نے ہاتھ پکڑا تو کہا آہستہ سے
میرا بیٹا جاگ نہ جائے. میں نماز تہجد کے بعد علی اکبر کو دیکھ نہ لوں, حسین کو چین نہیں آتا. یہ وہ بیٹا ہے حسین کا, اور میں نے چھوڑ دیا سب. کربلا آ گئی اور حسین ابن علی نے کہا, بہنا جو ہم نے تحفہ دیا تھا لوٹا دیجئے. اب شہدائے کربلا میں سے اکبر آخری شہید ہے. یہ آپ نے سنا؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی حسین نے اپنے بیٹے کو آخر تک پیار کی وجہ سے باقی رکھا. نہیں, اس کی وجہ یہ نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ کربلا میں شہید ہو جانا آسان تھا اور زندہ رہنا اس پیاس کے ساتھ مشکل تھا. تو اس لیے حضرت علی اکبر جتنی کسی میں شجاعت و بہادری تھی اس کو اتنی دیر زندہ رکھا. عزیزو, ایک راوی ہے, تاریخ دان ہے کربلا کا, اس کا نام لکھا گیا ابو الخلوق. اسے مختار نے بلا کے پوچھا کہ تو قتل غارت میں اور جنگ میں تو شریک نہیں تھا. اس نے کہا نہیں, صرف میں لکھتا تھا, پریس رپورٹر تھا. تو اس نے کہا پھر تو تو نے دیکھا ہوگا. تو میرا سوال یہ ہے کہ مجھے بتا, مجھے کربلا سنا. اس نے کہا مختار, نہ میں کربلا پڑھ سکوں گا اور نہ تو کربلا سن سکے گا. جزاکم ربکم. تو پھر کہا ایک ایک چیز پوچھ, میں اس کا بتاتا ہوں. مختار نے پوچھا, اچھا یہ بتا میرے مولا حسین کو کربلا میں سب سے پیارا کون تھا؟ ابو الخلوق نے کہا دو بندے میں وثوق سے بتا سکتا ہوں, ایک ابو الفضل العباس اور ایک ان کا بیٹا علی اکبر. کہا میں نے پوچھا ہے ان دونوں میں سے بھی ایک کون سا سب سے زیادہ پیارا تھا؟ کہتا مجھے لگتا ہے علی اکبر. تاکہ اس کی کیا دلیل ہے؟ کہنے لگا دلیل یہ کہ جب بھی تیرا مولا جس شہید کو بھی بھیجتا بھیج کر کرسی پہ بیٹھ جاتا تھا, مگر میں نے دیکھا جب علی اکبر کو بھیجا تو تیرا امام کرسی پہ نہیں بیٹھا, بلکہ یہ کہتا اور اپنا چہرہ رکھنا اپنے بابا کی طرف. جب تک مجھے دکھتا جائے تیرا بابا صبر میں رہے گا. اور وہ وقت بھی آیا عزیزو کہ حسین کا چاند دشمنوں کے نرے میں گر گئے. جب غسل ہوا نا تو حسین سنبھل نہ سکے. ابو الخلوق کہتا ہے کہ گر گئے حسین اور اندھیرا چھا گیا. یہی وجہ ہے کہ حضرت حسین کا اور کسی شہید پر یہ بین نہیں ہے. امام ارشاد فرماتے ہیں الگ دنیا بعد الوفا, اے علی اکبر تو یہاں سے گیا نہیں, حسین کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا. پہلے تو جنازے کی طرح نکلے نا خیام حسینی سے, ہر بیوی نے ماتم کیا ہے. اور اس کے بعد حسین نے ایک انوکھا کام کیا صرف ایک اس شہید کے ساتھ, اور وہ یہ کہ کسی شہید کو بلوانے کی دعا نہ خود کی ہے نہ کسی سے کروائی ہے. صحیح روایت کے مطابق کہہ رہا ہوں, آئے ہیں دروازے خیام پر اور اپنی بہن زینب سے کہتے ہیں ذرا بھابھی ام لیلہ سے کہیے میرے نانا کا حکم ہے کہ
اگر وہ لوگ جو کہتے ہیں خیام حسینی میں پانی تھا، اگر پانی ہوتا تو علی اکبر سے پیار نہ کرتا۔ کہا بیٹے اپنی زبان میرے منہ میں ڈالو، اور جلدی اکبر نے کھینچ لی۔ بابا آپ کی زبان مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے۔ اور اس کے بعد علی اکبر کو پتہ چل گیا تھا کہ میرے بابا کی کیا کیفیت ہے۔ اکبر گئے دوبارہ میدان میں، لیکن اس وقت نقشہ ہی کچھ اور ہے۔ جناب لیلا ہے مسلح پر، جناب زینب ہے خیم کے خیمے کے وسط میں، جناب فضہ ہے خیمے کے دروازے پر، اور جناب سکینہ ہے اس ڈبے کی بلندی پر، حسین ابن علی ہے اس جگہ پہ جہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے کہتے ہیں سکینہ مجھے اکبر نظر نہیں آتا، جہاں تک دکھتا جائے مجھے بتاتی جانا۔ روایت کہتی اکبر نے جا کے وار کیے، 120 ناریوں کو کنار کیا، اور کہتے جاتے تھے ہر فیکم قتال، ہر فیکم قتال، ہر فیکم مبارز، کیا تم میں ہے جو ماہر کوئی جابر کوئی زبردست پہلوان ہو جو میرے مقابلے میں آئے؟ محققین کہتے ہیں کیوں یہ کہتے تھے؟ اس لیے کہ وہ جان چکے تھے کہ تھوڑی دیر کے بعد میرا تھکا ہوا بابا جو لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک چکا، وہ جب آئے تو میرے بابا کو زیادہ تکلیف برداشت نہ کرنا پڑے۔ ایک بات آپ کو کہنا تھی، اور وہ یہ کہ سارے شہیدوں نے امام حسین کو سیدھا سلام کیا ہے کہ اے ہمارے امام تم پر سلام ہو، اے ہمارے ماموں آپ پر سلام ہو، اے چچا سلام ہو، اور محمد ہو یا قاسم ہو یا مسلم ابن عوجہ ہو یا حبیب ابن مظاہر، سب نے سیدھا سلام کیا ہے۔ ایک ہی شہید ہے جس نے الٹا سلام کیا ہے۔ رب کی اعتبار سے علی اکبر جان چکے تھے کہ جب سیدھا سلام کیا جائے تو جواب دینا واجب، لیکن میرا بابا تھکا ہوا، معلوم نہیں میرے سلام کا جواب بھی دے سکے گا یا نہیں۔ کہا علیہ السلام۔ اس کے بعد اکبر ایک وقت آیا کہ گھوڑے سے گرے۔ کیوں گرے؟ ایک ظالم نے سینے میں بچی، میں کس منہ سے کہوں، تصویر پیغمبر آہستہ سے گھوڑے کی زین سے کربلا کی زمین کی طرف ڈھلنے لگی۔ ادھر بچی کا لگنا تھا، سکینہ کی آئے نکلی، حسین وہاں گرے، جناب فضہ دروازے پہ گری، زینب سفید پہنا پہ گری، آپ مسلح پہ گر گئی۔ اور روایت کہ زانو بزانو، اور اللہ وہ حسین جو گھوڑا دوڑا کے جاتا تھا نا، اب نہیں جانتا کیا کرے، ایک چھوٹے بچے کی طرح کونیاں رگڑ رگڑ کر اپنے بیٹے کی لاش پہ پہنچا۔ ایک روایت میں نے دیکھی کہ جناب حسین جب پہنچے ہیں نا تو پہنچنے سے پہلے رستہ ہی معلوم نہیں ہوتا، قاتلوں سے پوچھتے ہیں ارے مجھے کچھ نظر نہیں آتا، مجھے بتا دو میرا اکبر کہاں۔ لیکن یہ روایت عجیب ہے کہ جب پہنچے ہیں لاش پہ تو جناب زینب لاش علی اکبر، یہ سر علی اکبر اپنے زانوں پہ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے، شاید یہ پہلے نہ سنی ہو آپ نے۔ اور یہ روایات ملتی ہیں کہ بیویاں باہر نہیں لکھی، لیکن 2 مرتبہ ثابت ہے روایات میں۔ اور جناب حسین ارشاد فرماتے ہیں بہنا آپ کیوں باہر آئیں؟ تو حسین کی بہن نے معلوم ہے کیا جواب دیا کہ جوان بیٹا تھا، میں نے
سوچا میرا بھیا دیکھ کے مر نہ جائے. اپنی بہن کو واپس کیا اور امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا تھا کہ آقا کربلا کے میدان میں ہم نے دیکھا ایک سرخ کپڑوں والی مستور کو دیکھا. تو امام کا گریہ بڑھ گیا. امام رو کے ارشاد فرماتے ہیں وہ کپڑے سرخ نہ تھے سفید تھے پر جہان خون کی دھاروں سے میری پھوپھی کا کپڑے رنگین ہو گئے. اس کے بعد علی اکبر ارشاد فرماتے ہیں بابا آپ آ گئے لیکن ایک بات کہنا تھی اور وہ یہ کہ بابا یہ قاتل نے برچھی جو ماری تھی اس کے بعد وہ برچھی کو توڑ دیا تھا اس نے اور جاتے جاتے ایک بات کہہ کے گیا تھا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں حسین کتنا صابر ہے. سید الشہداء نے کہا بیٹا پھر صبر دکھانا پڑے گا اور ساتھ دو گے نا اس لیے کہ دادا ابراہیم بھی آئے ہوئے ہیں, نانا رسول اللہ بھی آئے ہوئے ہیں, آدم سے لے کر آخری پیغمبر تک سب دیکھ رہے ہیں. ہم دکھائیں گے کہ ہم اس کی رضا میں راضی